مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ پھر سے عماد الاسلام صاحب بات کریں گے اور چند سوالات پوچھیں گے۔ السلام علیکم عماد صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام۔ جی شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی میرے کچھ سوالات تھے رضی صاحب آپ کے متعلق اور آپ کی جماعت کے حوالے سے، تو کیونکہ سوالات اس لیے ہیں کہ دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرا کوئی تعلق نہ دیوبند بریلوی حدیث شیعہ اور نہ ہی آپ کی جماعت کے ساتھ بھی نہیں ہے، لیکن سوالات ہیں عوامی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوال آپ سے کر سکتا ہوں؟ جی جی شروع کریں۔ جی جزاک اللہ جی، آپ نے موقع دیا ہے۔ بات یہ کہ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف آپ کے نزدیک کیا ہے، یہ ذرا بتا دیں۔ جی جزاکم اللہ عماد سے، پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف وہی ہوگی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور وہ یہی ہے کہ جو بھی کلمہ شہادہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اسلام میں داخل ہے۔ اس میں کافی احادیث کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، بخاری میں بھی احادیث ہیں، دوسری کتب حدیث میں بھی صحیح احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے کہ اکتب لی من تلفظ بالاسلام من الناس، کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے یا کہہ دے کہ میں اسلام میں داخل ہوں، ان کا نام میرے لیے لکھ دے۔ اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ پہلے ان کے عقائد دیکھیں، ہر بات کا ان کی جو رائے ہے ہر چیز پہ وہ آپ پہلے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی فرمایا جو بھی کہے کہ وہ مسلمان ہے ان کا نام میرے لیے لکھتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر دوسری حدیث میں صحیح البخاری کی دوسری روایت ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ و ذمۃ الرسول فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جس میں ہمیں واضح پتہ لگتا ہے کہ مسلمان کی کیا تعریف ہے، اور اس کے خلاف کوئی مسلمان کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ پھر ایک اور واقعہ کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جہاں پہ آپ نے ایک بندے کو قتل کیا جس نے یہ الفاظ کہہ دیے تھے کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا افلا شککتان قلبی، کہ کیا آپ نے ان کا دل کھولا تھا، کیونکہ حضرت اسامہ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے صرف ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس پہ ناراض ہوئے، اور حضرت اسامہ بن زید کے الفاظ ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں اسلام آج تک قبول نہ کرتا۔ یہ ان کی حالت تھی کہ انہوں نے یہ الفاظ کے کہ یہ میری خواہش تھی کہ میں نے اس دن تک اسلام نہ قبول کیا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنے ناراض تھے۔ تو یہ مسلمان کی تعریف ہے، جو بھی کلمہ پڑھے وہ دائرہ اسلام کے اندر شامل ہے، اس کا حق ہے کہ وہ مسلمان کی طرح زندگی اپنے حقوق لے معاشرے میں، اور مسلمان کی طرح وہ رہے۔ کسی کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ ایک مسلمان جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو یہ کہ تم سلام نہ کرو، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ جو کہ وہ مسلمان ہے اس کا حق ہے کہ وہ مسلمان کی طرح اپنی زندگی گزارے۔ اسلام میں جائز نہیں کہ کسی کو آپ یہ کہیں کہ آپ
مچھلی ہو اور ساتھ آپ پانی میں بھی رہو، یہ ممکن نہیں۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ وہ جس مذہب کو اپنائے، ان کا حق ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے فرقوں کا ہے کہ وہ اپنی زندگی مسلمانوں کی طرح گزارتے ہیں، ہمیں بھی وہی حق ہے۔ کہ ایک وہ انسان جس کو اللہ نے خطاب دیا رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ رحمت صرف بن کے آئے تھے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا۔ نمبر 1 دنیا کا گریٹسٹ مین اچیومنٹس میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم ان کی زندگی تو بتائیں اپنے بچوں کو کہ کیا وجہ تھی وہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا تھا قرآن میں، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے سب انسانوں کے لیے ان کو کہا تھا کہ یہ رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو اسٹڈی تو کریں اس کو، اور وہ جب ہم کریں گے تو یہ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، ہم اپنے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو، وہ فلانا کافر ہے، وہ اس کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں۔ ایک صحابہ جنگ کے دوران وہ جب ایک کافر کو مارنے لگے، جب جنگ یعنی لڑائی ہو رہی تو جب مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا۔ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات نہیں کی، کہا کہ اس کے تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے نہیں؟ یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں جی فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے۔ اور اس لیے ہماری تعلیم بہت ضروری ہے۔ اور اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جو میں درجنوں دفعہ بیان کر چکا ہوں، حضرت اسامہ ابن زید کے بارے میں۔ ایک جھڑپ کے دوران جب کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، حضرت اسامہ ابن زید نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اندر سے کافر ہی ہے۔ عین ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن اسلام ظاہری کلمے کا کتنا احترام کرتا ہے۔ ان کو یہ کلک تھا کہ یہ میرے سے کام مس ہینڈل ہوا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خود اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر کے ساتھ میری لڑائی ہوئی، جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ اب فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا، کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا۔ آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن اللہ کے حضور وہ کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا؟ حضور اس بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا کہ میں نے ایک بندے کو ناحق قتل کر دیا۔ اچھا حضرت اسامہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا، کیونکہ اللہ کے ولی تو دل کا حال جان لیتے ہیں، جب وہ دلوں کے حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ میں نے تو دل چیر لیا تھا۔ نہ، اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوتے تھے، یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی۔ تو اس میں سے یہ بھی ایک مورل لیسن یا مدنی پھول اس میں سے نکلتا ہے عقیدے کی اصلاح کا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اور الٹا پریشان ہو گئے۔ اچھا یہاں میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص میدان جنگ میں ایک صحابی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور جب وہ تلوار کے نیچے آیا عین ممکن ہے کہ وہ ڈر کے ہی کلمہ پڑھ رہا ہو، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے کلمے کا بھی احترام ہے، اور اسامہ تو اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں نے تو تیرے کوئی کام نہیں آنا، تو بعد کے لوگ اگر یہ کہیں کہ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو اسامہ ابن زید کو بھی کہنا تھا یا رسول اللہ کیڑا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہیں آپ کی امت سے ہیں۔ ان کو پتا تھا یہ حضور کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی۔ اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے، اگر ایک صحابی بھی کسی کے بارے میں ججمنٹ دے کلمے کے باوجود کہ یہ کافر ہے اور اسے مار دے، حضور اس کی ججمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ سر اگر یہ اتھارٹی اسامہ ابن زید کے پاس نہیں ہے نا، تو کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اسلام یا ان پہ توہین مذہب کا الزام لگائے یا ان کے بارے میں خود پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ جاڑ دے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟
ان کا ایمان، ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے، ان کے تو ایمان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے ایمان کے؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا. کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا. کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا. باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا. لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا. لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا. لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا. اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مرتبہ صحابہ سے زیادہ ہے. نعوذ باللہ. اگر اسامہ بن زید کو حضور کہہ رہے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ کے حضور، اگر اس نے مقدمہ قائم کیا تو سر آپ کی ذمہ داری بھی، آپ کا بھی جو ذمہ ہے رسول اللہ کے حصے سے اٹھ چکا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام پھر آپ کو بھی نہیں اٹھائیں گے. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے لیے، خیر ہے میں پریشانی ہوگی، کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا تو کلمہ پڑھ کے آج مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ دھل جاتا. سر یہ حدیثیں وہ ہیں جو بخاری مسلم میں صدیوں سے لکھی تھیں، لیکن وہ بخاری مسلم میں ہی لکھی رہ گئیں، باہر نہیں نکلی. باہر نکلتی تو آج یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر، گستاخیوں کے نام کے اوپر اور فتووں کے نام کے اوپر، تو یہ معاملات نہیں ہونے تھے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں تو اس دین سے متنفر ہو جاتی. جو دین کا حلیہ آپ نے بگاڑ کے پیش کیا ہے نا، مرنے اور مارنے والا، کسی نے اس دین کو قبول ہی نہیں کرنا تھا. انہوں نے کہا یہ تو ہم انسیکیور ہیں. ایک گورا کافر ہے سیکیور ہے، جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے انسیکیور ہو گیا، کیونکہ اگر وہ شیعہ ہو گیا تو دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث کہیں گے اس کو مار دو، اور اگر وہ اہل حدیث ہو گیا تو بریلوی اور دیوبندی کہیں گے انگریزوں کی پیداوار ہے، خوارج کی جماعت ہے. دیوبندی ہو گیا تو بریلویوں نے کہنا ہے گستاخ رسول ہے، بریلوی ہو گیا تو باقیوں نے کہنا ہے مشرک ہے. تو وہ تو کہے گا پائی میں باہر ہی ٹھیک ہے، منو سکون نال زندگی گزارن دیو، جڑی 4 دن دی زندگی میں سکون نال کٹ لواں. یہ دیکھیں یہ عمر تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تواڈے واسطے. اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے، اے دکھاؤ جی، ہشت بہشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں. نہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا، وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بعد کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، مر گئے سارے. یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے، ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے، تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے. وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا، سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہوا یہ تھا کہ میدان جنگ میں صحابہ سفر میں تھے. میدان جنگ میں ایک کافر لڑائی کے دوران صحابی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں. اب چونکہ بالکل جنگ کے دوران یہ کام ہوا ہے، اور تو صحابی رسول یہ سمجھے کہ اب یہ موت کے ڈر سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کو یقین ہوگا کہ میں شکست کھانے والا ہوں، تو اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ان صحابی رسول نے ان کو قتل کر دیا. یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. بعض صحابہ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک شخص اس طرح ان کے پاس آیا تھا میدان لڑائی کے دوران، اور اس نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے.
تو انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا, پوچھا کیا ماجرا ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ اس نے تو موت کے ڈر سے پڑھا تھا کلمہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے اور بار بار آپ نے ایک الفاظ کو ریپیٹ کیا, حلا شققت قلبہ, تم نے ان کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ دل کو چیر کے دیکھتے تو پتہ چلتا نا کہ دل سے پڑھا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھا ہے. یعنی تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو کہ انہوں نے اوپر اوپر سے پڑھا تھا؟ بہت شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور بال بال یہ الفاظ آپ دہراتے رہے. اب ویڈیو کے آخر میں ہم ہمارے خلیفۃ المسیح حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے خطبے سے ایک کلپ سنیں گے جس میں ہمارے آقا ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ احمدی بھی مسلمان ہیں. پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور اس میں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے, ہمارا ذبیحہ کھائے, وہ مسلمان ہے. جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے. بس اللہ کی ذمہ داری کی بے حرمتی نہ کرو, اسے بے اثر نہ بناؤ اور اس کا وقار نہ گراؤ. بس علماء جو یہ کہتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے اسلام کو پیٹنٹ نہ کروائیں, ایسا اسلام پیش نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے مخالف ہے. اسلام وہی ہے جس کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ہمیں تو اس تعریف کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دے دیا اور اس کے بعد نہ ہمیں کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور نہ کسی پارلیمنٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. یہ ٹھیک ہو گیا, یہ تو آپ کا جواب ہم دیکھ لے گی, سن لے گی. اچھا, یہ دوسرا بھی میرا سوال ہے کہ آپ کو تو علماء نے یعنی کہ کافر قرار دیا ہے, اس پر آپ کیا جواب دیں گے پلیز؟ جی, اماد سے پہلی بات یہ کہ علماء جنہوں نے ہمیں کافر قرار دیا ان کی مشابہت یہودی علماء کی طرح ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر قرار دیا تھا, ان کو نعوذ باللہ ملعون قرار دیا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ علماء سو کو دیکھنا چاہتے تو ان علماء کو دیکھیں, یعنی مسلمان کی جو اکثریت علماء ہے وہ علماء سو ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار یہودیوں نے کیا ہی اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے ہم نے ہمارے بزرگوں کی پیروی کرنی ہے. تو ہر جو سچ چاہتا ہے اس کی تکفیر ہوتی ہے. مجددین کی تکفیر بھی ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی بھی تکفیر ہی ہوئی, کیونکہ جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے دین کو تباہ کر دیا ہے. تو یہ اعتراض ہر نبی اور ان کی جماعت پہ ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ان علماء کے اجماع کی کیا حیثیت ہے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, کہ یہ تمام فرقے جہنمی فرقے ہیں. تو جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ جہنمی فرقے ہیں, گمراہ ہیں, ان کے اجماع کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر الزمان کے علماء بدترین مخلوق ہوں گے. ان کے خود ہی علماء ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان موجود ہے کہ ہماری اکثریت کا یہی حال ہے. تو جن کا یہ حال ہے ان کے اجماع کی ہم کس عزت سے ایسے اجماع کو دیکھیں. بلکہ حضرت ابن حزم رحمہ اللہ نے واضح لکھے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا یہی عقیدہ تھا کہ اصل اجماع صحابہ کا اجماع ہے. جو یہ دعویٰ کرے کہ صحابہ کے بعد اجماع ہوا ہے اس نے جھوٹ بولا.
تو ان کے اجماع کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں 1974 میں جو واقعہ ہوا اس کو آپ دیکھیں، اس میں ان علماء کے پاس کوئی جواب نہ تھا، بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ان کے تمام اعتراضات کا مدلل جواب دیا، اور یہ سب ملا جو تھے بے نقاب ہوئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو ہم ان کے اجماع کو کوئی حیثیت سے نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ خود تسلیم کر چکے کہ یہ لوگ تو اسلام کو صحیح طرح مانتے ہی نہیں اور اسلام سے اتنے دور ہو چکے ہیں. اور آخری بات یہ کہ جن کا اجماع ہے وہ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں. احمد رضا خان صاحب کے فتوے آپ دیکھیں آج تک دیوبندیوں نے مانے ہیں، دیوبندیوں کے جو فتوے آج تک احمد رضا خان والوں نے مانے ہیں، اہل حدیث کے فتوے ان دونوں فرقوں نے مانے ہیں، شیعوں کے فتوے انہوں نے مانے. تو کافر کا فتوی تو ہر شخص پہ لگا ہوا ہے، تو اس سے کچھ بدلتا نہیں. حقیقت میں ہم نے دیکھنا ہے قرآن اور حدیث کی پیروی کون کرتا ہے. حضور نے فرمایا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، اب گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اسی کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے. یہ خراب کے لفظ سے هِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے منجی بن کے آئے، یہودیوں کی انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودی النسل تھے، یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن یروشلم میں یعنی یہ یہودی علماء ان کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے. اس سے میں کہتا ہوں کہ مولوی کتنی پیڑی شے ہے، مولوی اتنی پیڑی شے ہے کہ نبی نو بھی کام نہیں کرنے دیتا. جب بھی آپ دیکھ لیں قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے جتنی علماء پر لعنتیں کی ہیں، علماء سو پر، عالم بھرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ابلیس پر پورے قرآن میں صرف اللہ کی لعنت ہے. اللہ پاک نے پن پوائنٹ کر کے کہا وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، میری لعنت ہے بس. ان پر کہا لعنت اللہ علیہ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین یلعنہم اللہ وَیلعنہم اللاعنون، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، تمام نیک انسانوں کی لعنت ہے. یکتمون ما آتاہم اللہ ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اللہ کے دیے ہوئے کو یہ چھپاتے ہیں اور اس سے یہ کمائی کرتے ہیں. یہ بدترین مخلوق ہے، دین یہی بگاڑتے ہیں. جب بھی جو بھی نبی آیا اس کا سب سے پہلا کلیش جعلی مذہب کے ساتھ ہوا. مذہبی قیادت نے رستہ روکا ہے نبی کا. عیسیٰ علیہ السلام علماء کے فتوے پر سولی پر کھڑے کیے گئے تھے کہ یہ وہابی ہو گئے ہیں. ابو لہب جو تھا یہ بحثیت چچا، اس کو مت لیں، یہ اس مذہب کا پیروکار تھا، یہ بیت اللہ کا متولی تھا، یہ مذہبی حیثیت میں حضور کا انکار کر رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت فروش بھی تھا، بت تراش بھی تھا، وزیر اعظم کا عہدہ رکھتا تھا، مذہبی پروہت تھا. اس نے بیٹے کی مخالفت باپ کی حیثیت سے نہیں کی، مذہبی پروہت کی حیثیت سے کی. اس آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئیں
اور آپ کا قول آپ کی نمائندگی کرتا ہے. اس قول کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ اصل میں نبی کی مخالفت کرتا ہے. یقین کریں ان کا حال یہ قوم وہی کرے جو مکے والوں نے کیا تھا. یہ مولوی اسی طرح فتوے لگائیں ان پر جس طرح ابو لہب نے لگائے تھے. انہیں وہ بتائیں نا کہ میں اللہ کا رسول. جی ٹھیک ہے، ہو گیا، یہ آپ کا جواب آ گیا پبلک کے سامنے. اچھا یہ سوال تیسرا بھی ہے آپ سے کہ یعنی کہ آپ اور آپ کی جماعت کے حوالے سے کہ آپ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ ہاں جی مات صاحب، ہم آئین کو مانتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کل آئین یہ کہ آپ شراب پئیں، آپ سور کھائیں، کیا آپ مانیں گے؟ جو بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے ہم اس کو کبھی نہیں مان سکتے. اب یہی آئین جو ہے بریلوی بھی نہیں مانتے، دیوبندی بھی نہیں مانتے، اہل حدیث بھی نہیں مانتے، شیعہ بھی نہیں مانتی. یہ بس ایک دھوکہ دیا ہوا ہے. اسی آئین میں لکھے کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم حلفیہ بیان دیتے ہیں، ہم کسی نبی کو نہیں مانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. حالانکہ یہ تمام فرقے مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، نبی کی حیثیت سے آنا ہے. نہ صرف یہ تمام فرقے کشف الہام کے بھی قائل ہیں، جو کہ محمد علی مرزا غامدی صاحب کے نزدیک ختم نبوت کا انکار ہے. تو یہ تمام فرقے اصل میں آئین کو نہیں مانتے، یہ اپنے علماء کو مانتے. اب دیکھیں آئین میں لکھا ہے، آئین کے مطابق مجھے کہنا چاہیے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث یہ سارے مسلمان ہیں. کیا بریلوی یہ مانتے کہ یہ سارے مسلمان ہیں؟ نہیں مانتے. دیوبندی مانتے؟ نہیں مانتے. شیعہ مانتے؟ نہیں مانتے. اہل حدیث بھی نہیں مانتے. تو یہ سب آئین کے منکر ہیں. یہ سب جب آئین ان کے علماء کے خلاف کچھ بات کہتی ہے وہ نہیں مانتے. انہوں نے کیا ماننا ہے کہ بریلوی، کیا دیوبندی مان چکے کہ بریلوی مسلمان ہے؟ آئین کے مطابق تو سارے مسلمان ہیں. اگر اس لینس سے دیکھا جائے ان کے آئین کے مطابق تو ان سب کو حق ہے کہ وہ مسلمان کی طرح رہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کے. احمد رضا خان سے تو کہتے ہیں یہ سب کافر ہیں. تو کیا بریلویوں نے آئین ماننا ہے؟ بالکل نہیں ماننا. نہ صرف یہ آئین ان سب کے خلاف ہے کیونکہ آئین کے مطابق کوئی نہیں آ سکتا. یہ سب ایک نبی کے منتظر ہے. تو ہم آئین کو مانتے، ہم آئین کی خلاف ورزی نہیں کرتے. الحمدللہ ہم امن والے لوگ ہیں. لیکن اگر آئین قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات کرے گی ہم اس کو نہیں مان سکتے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ سوال ایک اور بھی ہے جناب آپ سے کہ کیا علماء یعنی کہ علماء کے متعلق کیا علماء نے کبھی بیعت کی ہے؟ یعنی کہ آپ والے پلیز بتا دیں. ہاں جی، تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے علماء نے بیعت کی، بلکہ علامہ سندھی صاحب نے لکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ جیسے علمی شخصیت انہوں نے کبھی نہیں دیکھے اور انہوں نے حضرت مسیح موعود کی بیعت کی. عبد الکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ عنہ وہ بھی مشہور اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے بھی بیعت کی. اور بھی بہت سارے علماء نے بیعت کی. ان کو کشف الہام ہوا کہ جائیں قادیان میں بیعت کریں، انہوں نے بیعت کی. اور یہ بہت بڑے علماء تھے اس زمانے کے. برہان الدین صاحب رضی اللہ عنہ وہ بھی بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے. دیکھ لیں مرزا قادیانی جب پیدا ہوا تھا تو اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے پیدا نہیں ہوا تھا. مرزا قادیانی کے جو اس وقت فالورز موجود ہیں، مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے گھر سے لے کے پیدا نہیں ہوا تھا. مرزا قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا اور اس نے جو اپنی تبلیغ شروع کی اپنے مذہب کی، تو اس کو ماننے والے بہت سارے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتے تھے. مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پہلا خلیفہ ہے مولوی نور الدین بہروی، یہ غیر مقلدین وہابی اہل حدیث کا بہت بڑا عالم تھا. مولوی عبد الکریم سیالکوٹی اہل حدیث غیر مقلدین کا بہت بڑا عالم تھا. اور اس کے علاوہ مولوی برہان الدین جیلمی جو ہے وہ پوری اپنی ٹیم سمیت ہی مرزا غلام احمد قادیانی کا جا کے مرید ہو گیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کر لیا اور اس کا پیروکار بن گیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان یہ کہتے تھے. اب یہ پیروکار بن گئے. مرزا غلام احمد قادیانی یا قادیانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں آ کے نہیں کہتے لوگوں کو قادیانی ہو جاؤ. یہ لوگ جو قادیانی بنے ہیں، مرزائی بنے، یہ کس طرح؟
ظاہر ہے کہ اس کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ یا تو مرزا قادیانی کی صحبت میں جا کے بیٹھے، یا یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا لٹریچر پڑھا، یا اس کے بیانات سنے، اس کے لیکچر سنے اور سن کے گمراہی کا شکار ہو گئے۔ لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 10 یہودی مجھے مان لے تو سارے مان لیں، تو یہودی علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو علماء تو انکار کرتے ہیں، ہر نبی جب آتا ہے تو علماء ہی مخالفت کرتے ہیں، قرآن میں بھی ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے کہ علماء انکار ہی کریں گے اور انکار ہی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو اولیاء ہیں انہوں نے کشف کے ذریعے سے بتایا کہ جب امام مہدی آئیں گے اور مسیح آئیں گے تو علماء مخالفت کریں گے، تو جب بھی مسیح نے آنا تھا تو علماء نے مخالفت ہی کرنی تھی، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان کے علماء جو ہوں گے وہ بدترین مخلوق ہوں گے۔ اگر ساروں نے مسیح مہدی کی بیعت کرنی تھی تو پھر وہ بدترین کیسے ہوتے؟ امام مہدی کا آنا کب ہے یہ مجھے نہیں پتا، 2 سال میں آنا ہے کہ 100 سال میں آنا ہے کہ 1000 سال میں، اس کا علم نہیں ہے، یہ اللہ میرا جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن حالات ایسے آ چکے ہیں کہ امام مہدی آگے کہہ بھی دیں گے نا تو میں مہدی ہوں، بہت سارے مسلمان انکار کر دیں گے کہ آپ مہدی نہیں ہیں، بہت سارے مسلمان انکار کر دیں گے کہ آپ مہدی نہیں ہیں۔ مہدی کو بھی نا لوگ شروع میں جعلی سمجھیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے، لیکن حق آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے دین قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کی ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بتائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین قیامت کے دن اسلام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد جو یہود و نصارہ نے اس دین کے ساتھ اختلاف کیا تو وہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا۔ یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو تب بھی انسان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت کے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے ان کے مخالفین کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ یا اس ایریے کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے یا علماء؟ کبھی عوام الناس نہیں کھڑی ہوئی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا وہ جو ابو سفیان کی اور کیسر روم کی گفتگو ہے، تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے بتائیں ایمان کون لا رہا ہے؟ ان کا غریب غریب لوگ ہی لے کے آتے، تقریباً نہیں لے آنا ہے نا، کیونکہ غریب تو پہلے ہی پیس رہے ہوتے ہیں، ان کو تو امید کی کرن نظر آتا ہے پیغمبر کہ چلو یہ ہمیں کوئی انصاف دلوائے گا۔ امیر لوگ سٹیک پہ لگے ہوتے ہیں، ان کی چودراہٹیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، سرداروں کی سرداریاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو پیغمبروں کے پھر مخالفین بنتے ہیں نا، اور علماء بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی تھی؟ علماء یہود نے۔ یہ یروشلم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں جا کے دعوت توحید بلند کیا کرتے تھے تو ان کی مخالفت پہ کون کھڑا ہوتا تھا؟ علماء یہود۔ تو مولوی اتنی پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبروں کے خلاف کھلو جاتا جے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اور یہ اتنی بری کیٹیگری ہے کہ ان کو پیغمبر بھی آ کے سمجھائے نا تو یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، الٹا یہ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی ہے مدینے میں؟ پہلے اوس اور خزرج کو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی، اور جب نبی علیہ السلام آ گئے تو یہ یہودی مخالف ہو گئے۔ تو یہود کے علماء تھے، کیوں؟ وہ کہتے تھے کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی جگہ تھے نا، جہاں 70-80 سال کے سفید داڑھیوں والے مولوی بیٹھے ہوں یہودیوں کے، وہاں ایک 50 سال کا کالی داڑھی والا بندہ چلا جائے تو وہ بچے ہی کہیں گے یہ کالی داڑھی والا سفید داڑھی، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ تو پیغمبر کی مخالفت پہ بھی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو دعوت پیغمبر کے پیٹرن پہ کھڑی ہوگی سب سے پہلے مولوی مخالفت کرے گا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہو، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس کو پتا ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانیاں کرائی ہیں نا، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں لکھی. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام کرے گا، یعنی یہ غصے کا اظہار ہے. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین. اب یہ اسپیسیفکلی اہل کتاب کے علماء کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ علماء یہود اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور اپنے مخالفین کو کہتے تھے یہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. اور جب پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، جن کی پروفیسیز ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور اس پہ وہ مشرکین عرب کو دھونس لگایا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مارتے ہو نا، جب آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے قتال کریں گے اور رومن اور پرشین امپائر کو بھی گرا دیں گے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، اور جن مخالفین کو یہ تانے دیتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی اوس اور خزرج نے. تو اب اللہ کا غصہ ان پہ بہت ہے کہ یہ تو اہل علم تھے، یہ تو کتابوں کے ماننے والے تھے، اور ان کو سب کچھ پتا تھا کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے. تو میں یہی بات کرتا ہوں کہ علماء جو ہے نا، علماء کا طبقہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ وقت کا پیغمبر بھی آ جائے نا تو یہ اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. علماء کا طبقہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ وقت کا پیغمبر بھی آ جائے نا تو یہ اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. وقت کا پیغمبر بھی آ جائے نا تو یہ اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ علماء یہود تھے نا، کھڑے ہوئے. عام لوگوں نے بات سمجھ لی، علماء یہود نے قبول کرنے سے انکار کر. اب بھی یہ لوگ 130 سال 32 سال ہونے لگے، نشانات دیکھ کے بھی سبق حاصل نہیں کرتے. جب فرمایا جب انسان سچے دل سے حق طلبی کے لیے آتا ہے تو سب سے فیصلہ ہو جاتا ہے، سب سے فیصلہ ہو جاتے ہیں، تو سب فیصلے ہو جاتے ہیں. لیکن جب بدگوئی اور شرارت مقصود ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ حجب الکرامہ میں ابن عربی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسیح ماؤ جب آئے گا تو اسے مفتری اور جاہل ٹھہرایا جائے گا، یہاں تک بھی کہا جائے گا کہ وہ دین کو تغیر کرتا ہے. اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے، اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے. اس قسم کے الزام مجھے دیے جاتے ہیں. ان شبہات سے انسان تب نجات پا سکتا ہے جب وہ اپنے اجتہاد کی کتاب ڈھانپ لے، اور اس کے بجائے وہ یہ فکر کرے کہ کیا یہ سچا ہے یا نہیں. بعض امور بے شک سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں وہ حسن ظن اور صبر اور استقلال سے ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اصل حقیقت کو کھول دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ سوال نہ کرتے تھے بلکہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی آ کر سوال کرے تو فائدہ اٹھاتے تھے، ورنہ خود خاموش سر تسلیم خم کیے ہوئے بیٹھے رہتے تھے اور جرت سوال کرنے کی نہ کرتے تھے. سیکنڈ لاسٹ کہ کیا جو آپ کے مرزا صاحب ہیں انہوں نے قرآن کو منسوخ کیا ہے، یہ پلیز بتا دیں. نہیں، یہ بات سے بھی بالکل جھوٹ ہے. ہمارا قرآن وہی قرآن ہے جو کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اصل میں غیر احمدی علماء کا یہ موقف ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بعض آیات کو منسوخ کر دیں گے اور وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیں گے کہ یا تو اسلام قبول کرو
یا تو تلوار. یہ میرا چیلنج ہے علماء کو کہ اس بات کی یہ تردید کر دیں. ان کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کی آیت کو منسوخ کر دیں گے. ہم نہیں نسخ کے قائل، ہم کہتے قرآن کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. کوئی اس شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتا. حضرت مسیح موعود نے لکھا کہ جو ایک شوشہ بھی قرآن کا انکار کرے گا اس پہ دروازہ نجات، اس پہ نجات کے دروازے، اس پہ جنت کے دروازے بند ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نقطہ بھی قرآن کا کبھی نہیں بدل سکتا. تو ہم تو مانتے اور تسلیم کرتے کہ قرآن قیامت تک محفوظ ہے اور کوئی اس کو منسوخ نہیں کر سکتا. یہ کامل شریعت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ کا یہ یعنی کہ پیغام سامنے آ گیا عوام کے. تو میرا یہ آخری سوال تھا کہ دیکھیں آپ کو یعنی کہ قادیانی کہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اسی طرح سارے فرقے ایک دوسرے کو دیوبندی، بریلوی، وہابی کہتے ہیں، آپ کو قادیانی کیوں کہتے ہیں؟ یہ آخری سوال تھا. تھینک یو. ہاں جی، تو وہ ہمیں قادیانی اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو کہ بانی جماعت اسلام احمدیہ ہیں وہ قادیان سے تھے. تو اس وجہ سے وہ طنز کے طور پہ کہتے ہیں آپ لوگ قادیانی ہو، لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو نہیں تنگ ہوتا کیونکہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام قادیان سے تھے اور وہ ایک بابرکت جگہ ہے، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، بہت شکریہ. یہ آپ کے عوام کے سامنے جوابات ہیں. باقی میں نے تو پہلے بھی بتایا ہوا کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے اور آپ سے بھی میرا اختلاف ہے، لیکن یہ کہ کوشچن یہ عوام کے سوال تھے، پبلک کوشچن تھے، آپ نے جوابات دیے ہیں. تو بہت شکریہ رضی صاحب. تو جزاکم انشاءاللہ اللہ ملاقات سے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. انشاءاللہ کے ساتھ. السلام تھینک یو سو علیکم. مچ.